الف لام میم اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت۔ آج دوسری آیہ کریمہ سے آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلی کلاس میں ہم نے سورہ حجرات کی پہلی آیہ کریمہ کو پڑھا، پھر آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے کلمات ہیں جن کے اوپر دائرے لگ گئے اور وہ ہماری زبان کے نکلے۔ 1.5 تھے وہ جن کے لیے جنہوں نے بار بار دہرایا جانا تھا، ان کو یاد بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ آج پھر ان میں سے کچھ کلمات دوبارہ دہرائے جائیں گے۔ اس آیہ کریمہ کا آغاز بھی شروع یوں تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس کا بھی آغاز یوں ہی ہو رہا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ دیکھیے آغاز پھر ہو گیا یا سے۔ میں ایک دفعہ پھر اس کو دہراتا ہوں۔ یہ کلمہ یا ایوہا یا ایتوہا، ان سب کے معنی جو اردو ادب میں ہم کہتے ہیں اے، ارے، ابے، اوئے، پنجابی میں کہتے ہیں، یہی معنی۔ اے کیوں کہتے ہیں؟ اے احمد، ارے احمد، ابے احمد، اری فاطمہ، اوے منڈیا، یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں صرف اس لیے ہیں کہ اگلے کو متنبع کرنا تو میری بات کو ذرا غور سے سننا۔ اسی طرح عرب نے اگر خبیب کو کہنا ہے، خبیب ایک بچہ ہے، اسے کہنا ہے کہ میری بات کو غور سے سننا، تو یا خبیب، اے خبیب، حرف ندا ہے، بلایا ہے، تنبیہ کی ہے۔ کوئی لڑکی ہے اسما، اسے بلانا ہے یا اسما، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، اس کے لیے عرب یا کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی کلمہ ایسا ہو جو ہو تو مذکر لیکن اس سے کہ شروع میں الف اور لام لگ جائے، الف اور لام جس سے پہلے لگو، اس کو بلانا ہو تو یا کہہ کے نہیں بلائیں گے، عرب اسے ایوہا کہہ کے بلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کلمہ رجل، رجل کہتے ہیں آدمی کو، الرجل خاص آدمی۔ یہ الف لام لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یا کے ساتھ تو نہیں بلائیں گے نا، کس طرح بلائیں گے؟ ایوہ الرجل، ایوہ کا لفظ استعمال کرتا ہے عرب، ایوہ الرجل، معنی وہی لیتا ہے جو یا کے معنی ہے، اے کے معنی۔ اسما کو بلانا ہے، لڑکی کو کہنا ہے، بنت کہتے ہیں لڑکی کو، الف لام شروع میں لگ گیا، البنت خاص لڑکی۔ اب اس خاص لڑکی کو بلانا ہے، الف لام لگا ہوا ہے، تو بلانے کے لیے عرب ایتھا کا لفظ استعمال کرے گا، ایتھا البنت، اے لڑکی، معنی اے ارے ہی رہیں گے۔ لیکن بات بہت زیادہ اہم ہو تو کلمے کا آغاز ایوہا یا ایتھا سے ہو رہا ہو تو عرب اس سے پہلے پھر یا لگا دیتے ہیں، یا ایوہ الرجل، یا ایتھا البنت، وہ چاہے ایتھا ہو یا وہ ایوہا ہو، یا شروع میں لگ جائے گا تو معنی تو وہی رہیں گے، اے مرد، اے آدمی، اے لڑکی، معنی وہی رہیں گے، اے ہی رہیں گے، ارے ہی رہیں گے، ابے ہی رہیں گے۔ الذین، یہ کلمہ الذین پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا پہلی آیہ کریمہ کے اندر۔ الذین کی مفرد کیا پڑھی تھی جی ہم نے؟ الذی، کہیے میرے ساتھ، الذی۔ الذی کی مؤنث تھی اللتی، کہیے میرے ساتھ، اللتی، جی ہاں، اللتی مؤنث ہے الذی کی،
اور اللتی کی جمع ہوگی اللائی. کیا جمع ہے جی؟ میرے ساتھ پھر کہیے. اللائی جو سب مؤنث، اور الذین جو الذی کی جمع ہے، اس کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ جو سب اشخاص. گویا الذین جو سب اشخاص، الذی جو ایک شخص، اللتی جو ایک مؤنث، اور اللائی جو سب مؤنث. یا ایھا الذین، اے وہ تمام لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو. یہ آمنہ کا کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے. پہلی آیہ کریمہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا. یہ اردو ہی کا کلمہ امن پلس واو الف، واو الف، واو نون اور یا نون. کیا پڑھا تھا ہم نے جی؟ کس بات کی علامتیں ہیں؟ ویری گڈ، جمع کی علامتیں ہیں. یہ کسی کلمے کے آخر پر واو الف آ جائے، واو نون آ جائے، یا نون آ جائے تو اس نے سمجھ لیجئے ان علامتوں نے اس کلمے کو جمع بنا دیا ہے. آمنہ جو ایک شخص ایمان لایا، اور پلس واو الف ہو گیا تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ جو سب اشخاص ایمان لائے. دیکھیے آمنہ جو ایک شخص ایمان لایا، اس کے ساتھ ہم نے صرف پلس کیا ہے واو الف کو. آمنو جو سب اشخاص ایمان لائے. اب یہ کلمہ آ گیا یا ایھا الذین آمنو. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. ترجمہ کیجئے. پہلی آیہ کریمہ کے اندر بھی کیا تھا، بالکل ٹھیک. اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو. لیکن میں نے کہا تھا اگر اس کو مختصر اور خوبصورت کر کے کیا جائے، اے اہل ایمان، تو بات زیادہ خوبصورت ہوگی نا. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ بالکل ٹھیک، اے اہل ایمان. یا ایھا الذین آمنو. لا، وہ لوگ لاجواب ہوتے ہیں جن کو یاد ہے کہ لا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. لا زوال یاد آیا جی کوئی؟ لاتعداد کلمات ہیں جن سے پہلے لا لگتا ہے. کیوں یہ لا اردو میں استعمال ہوتا ہے یا کہ نہیں جی؟ جی ہاں، نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. عرب نفی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور منع کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کرتے ہیں. لا کے معنی تو ہو گئے نہیں، منع کر دیا، نہ کرو. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ تمام لوگوں، لا نہیں، ترفعوا. یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے. اس کا انالیسس کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اصل معنی اس کے اندر کیا ہے. یہ کلمہ تا جمع رفع پلس واو الف سے مل کر بنا ہے. کلمے کے شروع میں تا لکھی ہے اور کلمے کے آخر پہ واو الف ہے. واو الف تو آپ کو پتہ جمع کی علامت ہے. جی کون کون سی علامتیں ہیں؟ واو الف، واو نون اور یا نون. یہ تو جمع کی علامتیں ہوگی. ہاں ایک علامت تا شروع میں لگی ہے. بس آپ سمجھ لیجئے کلمے کے آخر پہ تا ہو، یا کلمے کے آخر پہ کاف زبر کا لکھا ہو، یا کلمے کے آخر پہ کاف زیر کی لکھا ہو، یا کلمے کے آخر پہ کما لکھا ہو، یا کلمے کے آخر پہ کننا لکھا ہو، یا کلمے کے آخر پہ تننا لکھا ہو، یا کلمے کے آخر پہ کلمہ تم لکھا ہو. بس سمجھ لیجئے کہ ان ساری علامتوں کا مطلب اردو کا کلمہ تم ہی ہوتا ہے. کا، کی، کما، کم، تننا، تم، سب کا مطلب تم ہے. اور شروع میں جو تا لگ دے کلمے کے آغاز میں، اس کا مطلب بھی تم ہی ہوتا ہے. ہاں البتہ تھوڑا سا ایک فرق ہے کہ کاف کلمے کے آخر پہ لگے جس سے مراد تم ہے تو یہ ملکیت کا بھی اظہار کرتا ہے. تجھ ایک مذکر کا، کاف کے اوپر اگر زبر لگی ہے تو معنی تو تم ہی ہے، لیکن تجھ ایک مذکر کا، تم ایک مذکر کا. اور کاف کے نیچے اگر زیر لگی ہے، کی آ گیا تو تم ایک مؤنث کا. کما لکھا ہو تو تم دو مذکر کا یا دو مؤنث کا، یا ایک مذکر اور ایک مؤنث کا. اور اگر کم لکھا ہو کلمے کے آخر پہ تو اس میں مراد تم سب مذکر کا، اور کننا لکھا ہو تو اس سے مراد تم سب مؤنث کا. تننا تم سب مؤنث اور تم سب مذکر. مثال کے طور پہ ہم اب ایک مثال کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. مثال وہی جو ہم نے پہلی آیت کے اندر پڑھی تھی، لیکن اب اس میں تھا وہ اور اس. اب ہم پڑھتے ہیں خبیب تو ایک اچھا لڑکا ہے. پہلے ہم نے پڑھا وہ ایک اچھا لڑکا ہے. خبیب تو ایک اچھا لڑکا ہے.
تو ایک طالب علم ہے، یہ قلم تیرا ہے، اس کے اندر تو، تیرا، یہ کیا ہیں؟ تو سے مراد کون ہے؟ خبیب، جی ہاں، اور تیرا سے مراد یعنی تیرا کون ہے یہاں پہ؟ خبیب۔ وہ کلمات جو اسم کے قائم مقام ہوتے ہیں اور اسم کے پورے معنی دے دیں، انہی کو تو ہم نے ضمیر پڑھا تھا پہلے ہو کے بارے میں جب آپ پڑھ رہے تھے، اب کاف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس وقت دیکھیے تو، وہی مثال جو پہلے والی تھی۔ ایک عرب ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ایک قلم تیرا ہے، خبیب کو کہنا چاہتا ہے خبیب یہ ایک قلم تیرا ہے، تو خبیب کا لفظ استعمال نہیں کرتا، ویسے کہتا ہے یہ قلم تیرا ہے، تو کیا کہے گا؟ قلم کا لفظ لکھے گا، ساتھ صرف کاف زبر کا لگا دے، قلمو کیا، تجھ ایک مذکر کا قلم۔ فرض کیجئے وہ قلم اسما کا ہو، تو اگر اسما کا قلم ہے تو پھر کیا کرے گا؟ قلم کا لفظ تو ویسے ہی لکھ دے گا، ساتھ کاف زیر کی، تجھ ایک مؤنث کا، قلمو کی اسما، یہ تیرا قلم۔ فرض کیجئے یہ خبیب اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا بھائی سلمان ہے، اس کا قلم ہے۔ خبیب اور سلمان کا اگر قلم ہے تو کیا کہیں گے؟ قلم کا لفظ تو عرب ویسے ہی لکھ دے گا، ساتھ کما لکھ دے گا، تم دونوں کا قلم، خبیب کا بھی قلم اور سلمان کا بھی قلم۔ اور فرض کیجئے اسما اور اس کی بہن سارا کا قلم ہے، تو کہنا کہ تم دونوں کا قلم، یعنی اسما تیرا بھی اور سارا تیرا بھی قلم، اگر یہ کہنا ہو تو کیا کہے گا عرب؟ قلم کما، یہاں بھی کما آئے گا۔ اور فرض کیجئے ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو، سارا ہو اور سلمان ہو، یہ دونوں ہوں، ان دونوں کا کہنا ہوگا تم دونوں کا قلم، تو عرب کیا کہے گا جی؟ قلم کما، پھر بھی قلم کما۔ گویا دو مذکر ہوں، دو مؤنث ہوں، یا ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو، عدد میں دو ہو گئے نا، بس جہاں عدد میں دو ہو گئے تو کما آ جائے گا مخاطب کے لیے، قلم کما، تم دونوں کا قلم۔ ہاں البتہ یہ قلم دو سے زائد کا ہو، تین، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی زبانوں میں تو ایک کو مفرد کہتے ہیں، ایک سے زائد کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی مبین میں دو کے لیے الگ قاعدہ ہے، تین یا تین سے زائد ہو جائیں تو تب جمع کا قاعدہ لگتا ہے۔ تو دیکھیے خبیب، سلمان، زہیب، ان کا قلم ہو یا ان کے ساتھ چوتھا عبداللہ بھی شامل ہو جائے، تین کا ہو یا تین سے زائد کا ہو، تو عرب کہے گا، یہ کہنا یہ تمہارا قلم ہے، تم تینوں کا یا تین سے زائد کا، تو کیا کہے گا؟ قلمکم، تم سب مذکر کا قلم۔ فرض کیجئے یہ قلم اسما سارا کا نہیں، ساتھ عرفہ کا بھی ہو، تین ہو جائیں، بلکہ اس کے ساتھ زینب بھی ہو، چار ہو جائیں، تین ہوں یا تین سے زائد جتنی مرضی ہوں، کہنا کہ تم سب مؤنث کا قلم، تو کیا کہے گا عرب؟ قلمکن، تم سب مؤنث کا قلم، قلمکن، تم سب مؤنث کا قلم۔ میرے ساتھ ایک دفعہ پھر کہیے، تجھ ایک مذکر کا قلم، جی کیا کہے گا عرب؟ قلم کیا، ویری گڈ۔ تجھ ایک مذکر کا قلم، قلم کیا، تجھ ایک مؤنث کا قلم، قلم کی، تم دو مذکر کا قلم، قلم کما، جی، اور دو مؤنث کا ہو تو پھر کیا کہے گا؟ قلم کما، پھر بھی قلم کما ہی آ جائے گا۔ اور اگر ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو تو پھر کیا کہے گا؟ پھر بھی قلم کما ہی آئے گا۔ اور اگر تین یا تین سے زائد مذکر ہوں تو قلم کم، اور اگر تین یا تین سے زائد مؤنث ہوں تو پھر کیا کہیں گے؟ قلم کن۔ اچھا، اگر آپ پہلی بات یاد ہو تو میرے ساتھ کہلوائیں گے؟ ہم نے پڑھا تھا قلم ہو، کیا مطلب؟ ویری گڈ، اب کہیے قلم ہو، اس ایک مذکر کا قلم، ویری گڈ۔ قلمہا، اس ایک مؤنث کا قلم، قلمہما، ان دونوں کا قلم، ویری گڈ ویری گڈ۔ اور قلمکم، جی ہاں، تم سب مذکر کا قلم، اور قلمکن، تم سب مؤنث کا قلم۔ ٹھیک، اب دیکھیے وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا وہ ایک طالب علم ہے، ہوا طالب، اب اس کی جگہ پر ہم کہتے ہیں تو ایک طالب علم ہے، اس کو بھی ساتھ ہی پڑھ لے۔
اگر عرب نے اتنا لمبا جملہ جو کہہ رہے ہیں تو ایک طالب علم ہے تو بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے انت طالبن، انت طالبن. کیا کہے گا جی؟ تو ایک طالب علم ہے. مذکر کو کہا ہے نا، خبیب کو کہا جا رہا ہے، خبیب تو ایک طالب علم ہے تو کیا کہے گا؟ انت طالبن، انت طالبن. اسما کو کہنا تو ایک طالب علم ہے، تو طالبہ ہے تو کیا کہے گا؟ انتی طالبتن، انتی. یہ طالبہ اور طالب یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ نہ بھی یاد رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. آج تو آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ تو ایک مذکر کہنا ہو تو عرب کہے گا انتا، تو ایک مؤنث کہنا ہو تو کیا کہے گا؟ انتی. یہ انتے نہیں کہنا، انتی. آپ کے لیے تو بڑا ہی آسان ہے، لاہور کے تو لوگ ہر دوسری عورت کو آنٹی کہتے ہیں نا. تو بس سمجھ لیجئے کہ عربوں کے ہاں چونکہ ٹے نہیں ہے اس کی جگہ تے لگا دو، کیا کلمہ بن جائے گا؟ انتی. بس یہی کلمہ آپ نے کہنا ہے. کہیے میرے ساتھ، انتی، انتے نہیں کہنا. انت تو ایک طالب علم ہے، انتی تو ایک طالبہ ہے. اور فرض کیجئے یہ خبیب اور سلمان یہ دونوں ہیں، ان دونوں کو کہنا ہو، خبیب بھی اور سلمان، ان کو کہنا تم دونوں طالب علم ہو. انتما طالبانی، کیا کہیں گے جی؟ انتما طالبانی، تو ایک طالب علم ہے، کیا کہیں گے؟ انت طالبن، انت. تو ایک مؤنث، کیا کہیں گے جی؟ انتی. تم دو مذکر، انتما، انتما طالبانی. اگر سارا اور سلمان ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، یہ دو ہو جائیں تو تب بھی کہیں گے انتما طالبانی، انتما طالبانی. لیکن سارا اور اسما آ رہے، دو بہنیں، دونوں کے بارے میں آ رہے، تم دونوں طالبات ہو تو کہیں گے انتما طالبتانی، انتما طالبتانی، تم دونوں طالب علم ہو. فرض کیجئے خبیب کے ساتھ سلمان بھی ہے، اس کا بھائی عبداللہ بھی ہے، زہیب بھی ہے، تین ہے، تین سے زائد ہو جائیں تو کہیں گے انتم طلاب، انتم طلاب، تم سب طالب علم ہو. انتم، تم سب طالب علم ہو، انتم طلاب. اور فرض کیجئے عرفہ، سارا، اسما، یہ تین سے زائد زینب بھی ہو تو کیا کہیں گے؟ انتن. تم سب مؤنث کہنا تو انتن طالباتن، انتن طالباتن، تم سب طالبات ہو، تم سب طالبات ہو. میرے ساتھ ایک دفعہ پھر جی. وہ طالبہ کو چھوڑ دیجئے، صرف میں پوچھوں گا کہ تو ایک مذکر تو آپ نے انتا، تو ایک مؤنث تو انتی. اس طرح صرف انتا اور انتی کا جواب دینا. تو ایک مذکر، جی بالکل ٹھیک، انتا. تو ایک مؤنث، بالکل ٹھیک، انتی، بالکل ٹھیک ہے آپ نے، انتی. تو ایک مذکر انتا، تو ایک مؤنث انتی. تم دو مذکر انتما، جی انتما. اگر دو مذکر ہوں تب بھی انتما اور دو مؤنث ہوں تو جی بالکل ٹھیک ہے پھر بھی انتما. ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو پھر بھی انتما. اگر تم سب مذکر کہنا ہو تو عرب کیا کہے گا؟ انتم، بالکل ٹھیک جی. اور اگر وہ سب مؤنث ہوں، تم سب مؤنث، تین یا تین سے زائد ہو جائیں تو کیا کہے گا؟ انتن. اور وہ جو پہلی پڑھی تھی ہم نے اس کو ایک دفعہ پھر یاد کر لیں. ہوا، وہ ایک مذکر، ہوا. ہیا، بالکل ٹھیک، وہ ایک مؤنث. ہما، وہ دو مذکر یا دو مؤنث یا ایک مذکر اور ایک مؤنث. ہم، وہ سب مذکر، اور ہن، وہ سب مؤنث. آئیے وہ کلمہ جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، ترفعو. شروع میں تا لگ گئی، آخر پہ واو الف لگ گئی، درمیان میں کلمہ رفع رہ گیا. انالیسس کیا تو یہ واو الف کس بات کی علامت ہے جی؟ بالکل ٹھیک. اور واو الف کے علاوہ باقی کون سی علامتیں ہیں؟ واو نون اور یا نون. اور شروع میں لگ گیا تا کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا تھا. کیا مراد ہے اس سے؟ کس بات کی علامت ہے؟ مخاطب کے لیے تو
اور باقی لفظ رہ گیا رفع. رفع کا لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, کبھی رفع دین کرتے ہیں, سطح مرتفع کہتے ہیں, رفع الشان کہتے ہیں. یہ ہماری زبان کے کلمات ہیں. رفع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلند کرنا. رفع اس نے بلند کیا, لیکن تا شروع میں لگے ترفع, تم بلند کرتے ہو, تم بلند کرتے ہو, لیکن ساتھ واو الف بھی لگا دیں. ترفعو, تم سب بلند کرتے ہو یا کرو گے. لیکن شروع میں اگر لگا ہو لا, یہ تو آپ کو پتہ نفی کے لیے آتا ہے اور منع کرنے کے لیے, تو یہاں اس نے منع کر دیا. لا ترفعو, تم سب بلند نہ کرو, تم سب بلند نہ کرو. لا ترفعو اصواتکم, اصوات, یہ دیکھیے کلمہ کیسے بنا, اصوات جمع کم سے. کم کے بارے میں تو ابھی ہم نے پڑھا ہے, کا, کی, کما, کم, کننا, ابھی ہم نے پڑھا ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ہو, اس ایک مذکر کے لیے, ہا اس ایک مؤنث کے لیے, ہما ان دو مذکر کے لیے یا دو مؤنث کے لیے, یا ایک مذکر اور ایک مؤنث کے لیے. یاد آیا جی؟ اب دیکھیے ہم نے ہننا ان سب مؤنث کے لیے اور ہم ان سب مذکر کے لیے. دیکھیے اگر ہم نے کہنا ہو قلمو ہو, یعنی اگر کہنا اس ایک مذکر کا قلم, تو کیا کہے گا عرب؟ ہو کا لفظ ہے نا, یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی. اس سے پہلے اگر صوت لگایا ہوتا صوتو ہو, تو کیا ترجمہ کرتے؟ اس کی آواز, اس ایک مذکر کی آواز. جس طرح خبیب کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا قلمو ہو, اس ایک مذکر کا قلم, اس طرح صوتو ہو, اس ایک مذکر کی آواز. اور صوتہا اکٹھا کر کے لکھ دیجئے, صوت کے معنی آواز, اور ہا اس ایک مؤنث کی, اسما کی. صوتہا اس ایک مؤنث کی آواز. اور کہنا ہو ان دو کی, تو اصواتہما, اصوات صوت کی جمع اصوات, اصواتہما ان دونوں کی آوازیں. وہ دو لڑکے ہوں, وہ دو لڑکیاں ہوں, وہ ایک مذکر اور ایک مؤنث ہی کیوں نہ ہوں, ہر حالت میں ہما ہی آئے گا, اصواتہما. لیکن صوت کے ساتھ آخر پہ ہم لکھا ہو تو کیا ترجمہ کریں گے جی؟ اصواتہم, اکٹھا کر دیا, اصواتہم ان سب مذکر کی آوازیں, اور اصواتہن ان سب مؤنث کی آوازیں. اب دو کلمات اور سیکھ لیجئے. صوت کے ساتھ چھوٹی یہ آ جائے, صوتی میری آواز, صوتی میری آواز, صوتہو اس کی آواز, صوتی میری آواز. اصواتنا, اصوات کے ساتھ نا آ گیا, اصواتنا اکٹھا لکھیے, دیکھا, اصواتنا ہماری آوازیں. اور اسی طرح ہو کی